بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر سامعین، آج میں آپ کے لیے شعاع اگست 2025 کے شمارے میں شائع ہونے والا ناول اجنبی سے دیوانہ کا تیسرا حصہ لے کے آئی ہوں۔ پہلے اس کے 2 حصے میں نے آپ کو سنائے تھے اور امید ہے آپ نے سنے ہوں گے۔ اگر نہیں سنے تو میں ان کا خلاصہ بھی آپ کو سنا دیتی ہوں، لیکن برائے مہربانی میری یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، سنیں۔ انتہائی دلچسپ ناول ہے، آپ کو پسند آئے گا اور سمجھ بھی پوری طرح آ جائے گا۔ جی تو خلاصہ ہے، ناول ایک لڑکی کے گرد گھومتا ہے جس کا نام صوبیہ ہے اور اسے پیار سے گھر میں بیا کہا جاتا ہے۔ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اسے اس کی دادی اماں نے پالا ہے، جنہیں وہ امی جان کہہ کے بلاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسی گھر میں اس کا ایک کزن بھی رہتا ہے جس کا نام مزمل ہے۔ اس کے بھی پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اس کا دور پار کا کزن ہے اور اسے بھی اس کی امی جان یعنی دادی نے ہی پالا ہے۔ بیا یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور وہاں BS میتھس کر رہی ہے۔ اس کی ملاقات وہاں واسع سے ہوتی ہے جو اس کا کلاس فیلو ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں میں پسندیدگی بڑھنے لگتی ہے۔ پیپرز کے بعد واسع بیا کو پرپوز کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اپنی ماما کو اس کے گھر رشتہ لے کے بھیجے گا۔ واسع کا تعلق ایک امیر ترین فیملی سے ہے۔ اس کے پاپا کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ان کی ڈیتھ کے بعد اس کی ماما ہی سارا کاروبار سنبھالتی ہیں، جبکہ ان کی ماما حکمانہ فطرت کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بیا کا تعلق جو ہے وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ واسع بڑی مشکل سے اپنی ماما کو منا کے بیا کے گھر رشتے کے لیے بھیجتا ہے، لیکن یہاں آ کر اس کی ماما تمسخر اڑاتی ہیں، جبکہ بیا کا کزن مزمل خاموش اور کم کوسا ہے، جو کہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ دل ہی دل میں بیا کو بے حد پسند کرتا ہے۔ جی اب آگے سنیں ناول کو، اس کا آخری حصہ۔ واسع کی ماما رشتہ لے کے آتی ہیں تو مزمل کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ وہ لڑکا جو مجھے اندر لایا وہ تو ملازم ہی لگتا، کوئی رشتہ دار ہے؟ ان کا اشارہ مزمل کی طرف تھا۔ وہ میری بھتیجی کا بیٹا ہے، اس کے والد فوت ہو گئے اور ماں کے دوسرے شوہر نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا تو میں نے ہی اسے پالا ہے۔ بس یہ دونوں بچے اس گھر کی رونق ہیں۔ آپ نے تو ٹھیک ٹھاک یتیم خانہ کھول رکھا ہے۔ ان کے لہجے کی حقارت پہ امی جان بری طرح چونک گئیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی تبھی بیا تیار ہو کر چائے کی ٹرالی لیے اندر داخل ہوئی اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سر ہلا کر جواب دیا اور سر تا پیر اس کا جائزہ لینے لگیں کہ یہ ان کے بیٹے کی پسند تھی اور انہیں اس کی پسند میں کچھ خاص اثر نظر نہیں آیا۔ وہ ایک مڈل کلاس کی معمولی سی لڑکی تھی۔ وہ ان کے سامنے چائے رکھنے لگی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے منع کر دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے واپس آفس جانا ہے، بڑی مشکل سے وقت نکال کر آئی ہوں، سارے آفس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے۔ واسع کو تو ان معاملات کا پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئیں۔ امی جان انہیں روکنے لگیں۔ بیا کے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ لیکن بنا کچھ کھائے پیے تو نہیں جا سکتی، کچھ تو لیجئے، میں بس آپ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہو گئی۔ اپنا بیگ اٹھائے وہ تیزی سے نکلتی جا رہی تھیں۔ الوداعی سلام کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ عجیب خاتون تھیں، اپنی ذات کے زوم میں گرفتار لگی مجھے۔ ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھیں، رشتہ کیا کریں گی؟ امی جان نے چپ چاپ سی بیا کو دیکھا جو ٹرالی کے سامنے بت بنی بیٹھی تھی۔ واسع تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا دل واقعتاً برا ہوا۔ واسع نے تو کہا تھا وہ مان گئی ہیں، لیکن ان کے انداز سے تو نہیں لگتا تھا۔ امی جان نے اس کا سر تھپکا۔ وہ اس سے مزید کچھ بھی کہہ کر اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ مسز عبداللہ راستے میں تھیں جب واسع کی کالز پہ کالز انہیں جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اس کی بے چینی انہیں سخت بری لگ رہی تھی۔ آخر اس لڑکی میں ایسا تھا ہی کیا کہ ان کا بیٹا اتنا پاگل ہوا جا رہا تھا؟ انہوں نے جان کر اس کی کال اٹینڈ نہیں کی۔ گو انہیں آفس نہیں جانا تھا، لیکن وہ بلا وجہ آفس چلی گئیں۔ رات بھی دیر سے گھر لوٹیں تو واسع بے چینی سے لان میں ہی بیٹھا تھا۔ جست لگا کر ان کے پاس آیا۔ مام، آپ کو میں نے کتنی کالز کیں لیکن آپ نے نہیں اٹھائیں۔ ادھر بیا کو بھی کالز کرتا رہا، وہ بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ سب ٹھیک تو رہا نا؟ وہ اس کی بے چینی، اس کا اضطراب سب دیکھ رہی تھیں۔ سب ٹھیک تھا، وہ جواب دے کر اندر بڑھ گئیں۔ آپ کو بیا کیسی لگی؟ ان کے پیچھے پیچھے چلتے اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، جواب کوئی ایسا حوصلہ افزا نہیں تھا۔ مام، وہ بہت اچھی ہے، کیا وہ آپ کو پسند نہیں آئی؟ وہ اس کی طرف مڑی اور سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر میں کہوں گی نہیں تو کیا تم اپنا فیصلہ بدل لو گے؟ اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ آپ منع کریں گی تو میں فیصلہ بدل لوں گا مام، لیکن پھر کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ کتنی دیر اس کا اترا چہرہ دیکھتی رہیں اور پھر مسکرا دیں۔ میں مذاق کر رہی تھی، اچھی لڑکی ہے بیا۔ ان کے اس جملے نے واسع میں جیسے جان بھر دی تھی۔ آپ نے تو میری جان ہی نکال دی۔ وہ خوشی سے آگے بڑھ گیا۔ اور تم نے میری، وہ زیر لب بڑبڑائیں۔
اور چہرہ پھر سے سپاٹ ہو گیا تھا۔ 2 ہفتے بعد سیدھا نکاح کی تاریخ کے لیے مسز عبداللہ نے ہی کہا تھا۔ گو وہ دوبارہ سے بیا کے گھر نہیں گئی تھی اور انہوں نے امی جان سے فون پہ ہی معاملات طے کر لیے تھے۔ اپنے آفس کی مصروفیات کا بہانہ بنا کر وہ ایک طرف ہو گئی تھیں اور واسع کو بیا کے ساتھ شاپنگ پہ لگا دیا تھا کہ بچے اپنی پسند سے سب خود لیں۔ امی جان سے ملنے واسع گھر گیا تھا۔ انہیں واسع پسند آیا تھا، بس دل میں مسز عبداللہ کو لے کر ذرا سا دھڑکا تھا، لیکن بیا کی خوشی کے لیے وہ خاموش ہو گئیں۔ تمہیں واسع کیسا لگا مزمل؟ اس دن جب بیا واسع کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی تھی تو امی جان مزمل کے ساتھ بیٹھی نکاح کے اخراجات لکھ رہی تھیں۔ اچھا لڑکا ہے، اس کا انداز سپاٹ تھا۔ اچھے تو تم بھی ہو مزمل، پھر تم کیوں نہیں؟ انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ وہ اپنی جگہ ٹھٹکا۔ لیکن تم نے بیا کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس چھت تلے اس کا وجود ایک ایسے انسان کا تھا جو ان کے احسانوں تلے دبا ہوا تھا، جس سے اس کی ماں بچپن سے بار بار ایک ہی بات کہتی تھی کہ مزمل، میری پھوپھو نے تمہیں سہارا دیا ہے، کبھی ایسا کچھ بھی مت کرنا کہ میرا سر شرم سے ان کے سامنے جھک جائے۔ اس نے ماں کے کہے کا ہمیشہ مان رکھا اور سر جھکائے ہی رکھا۔ خود کو اس گھر کے فرض سے اس نے نوکر بنا ڈالا تھا، جس کا کام بس جی حضوری کرنا تھا۔ وہ کیسے گھر کا فرد ہو سکتا تھا؟ وہ بھلا بیا کی تمنا کیسے کر سکتا تھا؟ میں ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ تم اور بیا ہمیشہ ساتھ رہو گے، جیسے بچپن میں ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ وہ پہلی بار یوں اس سے دل کی بات کہہ رہی تھیں۔ میرا اس سے احترام کا رشتہ ہے امی جان۔ انہوں نے اسے بغور دیکھا۔ تم دونوں تو بہترین دوست تھے۔ وہ بچپن تھا جو گزر چکا ہے۔ اس نے جلدی سے کیلکولیٹر سے جمع تفریق شروع کر دی۔ امی جان نے سر ہلایا۔ شاید بچپنا ہی تھا جو وہ ایسی خواہش رکھتی تھیں۔ بس یہیں روک دو۔ گھر سے چند قدم کے فاصلے پہ ہی واسع نے گاڑی روک لی۔ گلی 2 دن سے ایک طرف سے کھدی ہوئی تھی، پائپ لائنز بچھائی جا رہی تھیں۔ یہاں کیوں؟ آگے پیدل جاؤ گی کیا؟ مجھے عادت ہے واسع عبداللہ پیدل چلنے کی، لیکن آپ کی مہنگی قیمتی گاڑی ان مٹی کے پہاڑوں پر چڑھ کر جائے گی تو گندی ہونے کے ساتھ ساتھ خراب بھی ہو جائے گی۔ پھر آپ 2 ہفتے تک مجھے باتیں ہی سناتے رہیں گے کہ آپ کی پیاری لاڈلی گاڑی میری وجہ سے خراب ہو گئی۔ وہ اپنا بیگ گود میں رکھ کے اترنے کے لیے تیار تھی۔ اب اتنا بھی ظالم نہیں ہوں۔ وہ مسکرانے لگا۔ چلو یہ تو مانتے ہو کہ تھوڑا سا ظالم تو ہو۔ مسکراتے ہوئے دروازے کا لاک کھولنے لگی۔ سنو، بیا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ فون پر بات کرو گی نا؟ بیا ہنسی۔ امی جان نے سن لیا تو رخصتی تک بات چیت بالکل بند ہو جائے گی۔ اتنا پاگل نہیں ہوں کہ ان کے سامنے کچھ کہوں گا۔ بیا نے مسکراتے ہوئے بائے کیا۔ اچھا سنو تو، آئی لو یو۔ بیا اس اظہار پر تھوڑا جھیپی۔ بائے واسع، وہ پیچھے سے چلایا۔ جواب تو دیتی جاؤ۔ بیا نے ہاتھ لہرایا اور گلی میں داخل ہو گئی۔ سامنے مٹی کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں تھیں، لیکن اتنی بڑی نہیں تھیں کہ ان پہ گاڑی نہ چڑھ سکتی۔ واسع مسکراتے ہوئے گاڑی موڑ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ایک وین تیزی سے ان مٹی کی ڈھیریوں پر چڑھتی ہوئی بیا کے قریب سے گزری۔ آن کی آن میں اس کا دروازہ کھلا اور 2 ہاتھوں نے بیا کو تیزی سے اندر کھینچا اور یہ جا وہ جا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ واسع کچھ دیر تو سمجھ ہی نہ سکا کہ ہوا کیا تھا، اور جب پتہ چلا تو وین گلی کے اندھیرے میں گم ہو گئی تھی۔ بیا، او مائی گاڈ! بیا، نو 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 نو! اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس نے جلدی سے گاڑی موڑی، مٹی کی ڈھیریوں پہ سے گاڑی چڑھاتے ہوئے اسی سمت بھگائی جس سمت وہ وین غائب ہوئی تھی۔ کتنی دیر وہ گاڑی بھگاتا رہا، لیکن وین نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ پھر اس کا سراغ ہی نہیں مل سکا۔ آگے گلی کئی ذیلی گلیوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ شاید وین ان میں سے کسی گلی میں چلی گئی تھی۔ اس سے آگے مین روڈ تھی۔ واسع نے گاڑی مین روڈ پہ ڈال کے بھگائی کہ شاید وہ وین سے کہیں دکھائی دے جائے، لیکن نہیں۔ وہ اب بیا کی موبائل پہ کال کرنے لگا۔ موبائل پہ بیل جا رہی تھی لیکن اٹھائی نہیں گئی۔ پاگلوں کی طرح گاڑی بھگاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ شاید وین دکھائی دے جائے، لیکن نہ جانے وہ اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اگلی دفعہ بیا کا نمبر ملانے پر نمبر بند جا رہا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ سردیوں میں تو یوں بھی رات جلدی ہو جاتی تھی۔ مام، اس کے ذہن میں آیا اسے ماں سے رابطہ کرنا چاہیے، وہ اس کی ضرور کچھ نہ کچھ مدد کر سکتی تھیں۔ ان کے موبائل پہ بیل جا رہی تھی لیکن انہوں نے اٹینڈ نہیں کی۔ گاڑی گھر کی طرف بھگا دی۔ اسے جلد از جلد گھر پہنچ کر مام کو سب بتانا تھا تاکہ وہ اپنے کانٹیکٹ استعمال کر کے پولیس کو مطلع کر سکیں۔ ابھی وہ آدھے راستے میں تھا کہ بیا کے گھر سے کال آنے لگی۔ او نو، میں ان کو کیا کہوں؟ یقیناً وہ امی جان تھیں جو بیا کا نمبر بند ہونے کی صورت میں اسے کال کر رہی تھیں۔ واسع نے موبائل بجنے دیا۔ اس میں انہیں بتانے کی ہمت نہیں تھی کہ بیا اغوا ہو چکی۔
گھر پہنچتے ہی وہ مام کے کمرے کی طرف دوڑا۔ وہ کمرے میں نہیں تھی اور موبائل کمرے میں ہی تھا۔ انہیں آوازیں دیتا ہوا وہ اسٹڈی میں گیا۔ وہ مزے سے بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ مام، اوہ بیا! اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا اور چھوٹتے پسینے دیکھ کر مسز عبداللہ کچھ حیران ہوئیں۔ بیا، کیا ہوا بیا کو؟ اپنی کتاب بند کرتے وہ پوری طرح الرٹ ہو گئیں۔ پلیز مام، آپ پولیس سے کانٹیکٹ کریں۔ سب کچھ بتانے کے بعد وہ رو دینے کو تھا۔ کول ڈاؤن، میں بات کرتی ہوں ڈی ایس پی کرامت سے۔ اپنے آپ کو سنبھالو واسطے، کچھ نہیں ہوگا بیا کو، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اٹھیں اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف گئیں۔ رات کے 11 ہو رہے تھے، لیکن اس بات کی پرواہ کیے بغیر وہ ڈی ایس پی کرامت کو کال ملانے لگیں، جس سے ان کے پرانی فیملی ٹرمز تھے۔ واسطے کے موبائل پہ پھر سے بیا کے گھر سے کال آنے لگی۔ آخر اتنی رات ہو گئی تھی، وہ کب تک بیا کی دادی سے یہ بات چھپا سکتے تھے۔ ہیلو! بہت ہمت کر کے واسطے نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف امی جان کے بجائے مزمل تھا۔ واسطے، امی جان فکر مند ہیں، رات بہت ہو گئی ہے، بیا ابھی تک باہر ہے، آپ اسے کب تک گھر چھوڑیں گے؟ مزمل، میری بات غور سے سنو، بیا کو میں نے گھر کے باہر اتارا تھا، لیکن وہ گھر کے باہر سے کڈنیپ ہو گئی ہے۔ مزمل اپنی جگہ اچھلا۔ واٹ؟ مجھے نہیں پتا کہ اس معاملے کو تم کیسے ہینڈل کرو گے، لیکن امی جان کو اس طرح بتاؤ کہ وہ ریلیکس رہیں۔ میں اور مام پولیس سے بات کر رہے ہیں، وہ جلد مل جائے گی، ہم اس کا نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پلیز تم وہاں ہینڈل کر لینا۔ اس سے زیادہ اس سے کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ میری ڈی ایس پی کرامت سے بات ہو گئی ہے، امید ہے کہ جلد پتہ لگ جائے گا۔ اب ان لوگوں کی طرف سے رابطہ ہو تو کچھ پتہ چلے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ تاوان کے لیے وہ کال کریں گے؟ واسطے نے ماں کی صورت دیکھی جو گہری سوچ میں گم تھیں۔ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بھلا بیا سے انہیں اور کوئی فائدہ ہو بھی کیا سکتا ہے؟ آپ جانتی ہیں آج کل لوگوں کا اور مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی بات کی تہہ تک پہنچی اور شاکڈ سی اسے دیکھنے لگیں۔ دعا کرو کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ پیسے دے کر کسی کو چھڑوایا جا سکتا ہے، مگر ایک بار عزت چلی جائے تو۔ انہوں نے جھرجھری لی۔ واسطے نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی، کوئی دوست یا محبوبہ نہیں کہ وہ اس پہلو کو نظر انداز کر دیتا۔ ایک مرد کے لیے یہ سوچنا بھی عذاب ہے۔ دوسری طرف مزمل کتنی ہی دیر فون ہاتھ میں لیے کھڑا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ امی جان کو کیا بتائے اور کیا بہانہ کرے۔ امی جان، واسطے کی موم کی کال تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ بیا آج رات ان کی طرف رک رہی ہے۔ فوری طور پہ اسے یہی سمجھ آ سکا۔ امی جان تمہارے حیرت کے گونگ رہ گئیں۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اس لڑکی کا؟ وہ وہاں کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ غصے سے دہاڑیں۔ اصل میں واسطے کے کچھ کزنز باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ سب مل کر رات میں کوئی مووی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی وہاں کوئی پارٹی چل رہی ہے، تو اسی لیے واسطے کال نہیں اٹھا رہا تھا، اور بیا کا موبائل بھی ڈیڈ ہے۔ مسز عبداللہ نے کہا کہ سب بچے اکٹھے ہیں، تو انہوں نے بیا کو بھی روک لیا۔ واسطے کے انکل آنٹی بھی آئے ہوئے ہیں۔ سب ہیں امی جان، اسی لیے آنٹی نے بیا کو بھی روک لیا۔ بالکل ممکن نہیں ہے یہ کہ جوان لڑکی رات کو گھر سے باہر رہے۔ تم انہیں کال ملاؤ، میں بات کروں گی کہ بیا کو گھر چھوڑ کر جائیں۔ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا۔ امی جان، آنٹی نے اسے روکا ہے، اب وہ آنٹی کو کیسے منع کرے؟ وہ اس کی ساس ہیں، اور واسطے کوئی غیر تو نہیں ہے نا؟ پرسوں نکاح ہے ان کا، اس نے اسی گھر میں رخصت ہو کر جانا ہے، ان لوگوں کی عزت ہے اب وہ۔ ارے کیسے عجیب لوگ ہیں، مادر پدر آزاد۔ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ لڑکی شادی سے پہلے سسرال میں جا کر رات ٹھہر جائے؟ اور بیٹا ابھی وہ رخصت ہو کر نہیں گئی، اس لیے ابھی انہیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ ایک بار رخصت ہو گئی تو جو جی میں آئے کرے۔ ان کی تو جان اٹکی ہوئی تھی۔ مزمل نے ان کا ہاتھ تھاما۔ امی جان آپ پریشان مت ہوں، کل وہ اسے چھوڑ جائیں گے، آنٹی نے وعدہ کیا ہے۔ کچھ بھی ہے، وہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے، اگر وہ اس پہ اپنا حق جتاتے ہیں تو ہم انہیں منع نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں ہمیں ان لوگوں پر اتنا بھروسہ تو کرنا پڑے گا۔ امی جان بے چین تھی، انہیں یہ سب معاملہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں اب جلد از جلد رخصتی کا کہتی ہوں مسز عبداللہ سے، یہ طور طریقے مجھے پسند نہیں ہیں، اپنی امانت جتنی جلدی ہو لے جائیں، اس طرح میں اسے یہاں نہیں رکھ سکتی۔ وہ اٹھیں تو مزمل انہیں ان کے کمرے تک چھوڑنے ساتھ گیا۔ اس نے لاؤنج کی لائٹ آف کر دی تاکہ امی جان اسے جاگتا دیکھ کر پریشان نہ ہوں، لیکن وہ بے چینی سے لاؤنج کی کھڑکی کے آس پاس ہی منڈلا رہا تھا۔ واسطے کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی۔ بے چینی بڑھ گئی تو اس نے میسج کر دیا، بیا کا کچھ پتہ چلا؟ دوسری طرف سے میسج نہیں دیکھا گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ رات 2 کے قریب اسے واسطے کا جواب آیا تھا، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا، سرچ آپریشن جاری ہے، دعا کرو۔
وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ تو سراپا دعا بنا ہوا تھا۔ واسع اور بیا کا ساتھ تو یونیورسٹی کے چند سالوں پہ محیط تھا، لیکن وہ اور بیا تو بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ بیا کا اسے نہیں پتہ تھا، لیکن وہ بیا کے بغیر ادھورا تھا، اور اس بات کو وہ خود سے بھی جھٹلاتا تھا۔ صبح کے 5:45 ہو رہے تھے۔ دسمبر کی صبح تھی تو ابھی باہر اندھیرا ہی تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنا سویٹر پہنتا ہوا باہر نکلا۔ امی جان بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں۔ انہوں نے اسے باہر جاتا دیکھ کے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ ان کے گھر میں نہیں رہتا تھا، اس لیے گھر کے اوپری حصے میں ایک کمرہ مختص تھا، جس کا راستہ پیچھے سیڑھیوں سے تھا۔ گیٹ کے پاس پڑے اخبار اٹھاتے ہوئے اسے گیٹ کے نیچے کچھ دکھائی دیا۔ کچھ غور کرنے پہ اس کی سانس اٹک گئی۔ یہ کپڑے وہ ان کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے لپک کر گیٹ کھولا تو گیٹ کے بالکل سامنے بنی سلوپ پہ بیا پڑی تھی۔ مزمل بالکل شاکڈ رہ گیا۔ یہ اتنی ٹھنڈ میں نہ جانے وہ کب سے وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ بیا بیا، اس نے اسے سیدھا کیا اور اس کے گال تھپکے۔ اس کا چہرہ ایک طرف ہلکا سا زخم تھا اور جسم پہ موجود لباس ایک طرف سے پھٹا ہوا تھا۔ گرم کپڑوں کے نام پہ بس ایک چادر تھی جو ایک طرف پڑی تھی۔ اس نے جھپٹ کر وہی اس پہ اڑا دی اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ سنسان گلی تھی، پیلی اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھیں۔ بیا اٹھو بیا، وہ اسے سہارا دینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ بالکل ساکت تھی۔ مزمل نے اس کی نبض چیک کی اور طمانینت بھرا ایک سانس خارج کیا، پھر اپنی پوری طاقت لگا کر اسے اٹھایا اور گیٹ سے اندر لایا۔ سامنے پڑی لان کرسیوں پہ اسے بٹھانے کی کوشش کی اور بھاگ کر گیٹ بند کر دیا۔ صد شکر تھا کہ لاؤنج کی کھڑکیوں پہ پردے تھے، ورنہ ان جہازی سائز کھڑکیوں سے باہر کا منظر دیکھ کر امی جان پہ کیا گزرتی۔ اب وہ بیا کو اس حال میں اندر کیسے لے کر جاتا، امی جان کی نظروں سے بچا کر اسے کیسے اس کے کمرے تک پہنچاتا۔ اس کا صرف ایک ہی حال تھا، بیا کو دوبارہ اسی طرح اٹھا کر اوپر جاتی سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع کیا جو اس کے کمرے تک جاتی تھیں۔ اپنے بیڈ پہ اسے لٹا کر وہ اپنا لحاف اس پہ ڈال چکا تھا۔ وہ اب بھی مکمل بے ہوش تھی۔ مزمل نے اس کے گال تھپکے، اسے کئی بار آوازیں دیں، لیکن شاید وہ سکون آور ادویات کے زیر اثر تھی، اس لیے اس کا کوئی رسپانس نہیں تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا کہ نہ جانے اغوا کاروں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہو۔ وہ اسے سوتا چھوڑ کے نیچے آیا تھا۔ امی جان ہنوز قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی کچھ روشنی ہو، مسز عبداللہ سے کہو کہ بیا کو گھر بھجوا دیں۔ تلاوت سے فارغ ہو کر انہوں نے مزمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو چوری چھپے بیا کے کمرے سے اس کا سویٹر نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ امی جان سے بات کرتے اس نے سویٹر پیچھے چھپا لیا۔ جی میں بات کرتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ امی جان نے ادھر ادھر دیکھا۔ قرآن پاک کے بعد وہ اخبار پڑھا کرتی تھیں۔ اخبار نہیں لائے؟ باہر سے اخبار اٹھا کر لانا اس کی ذمہ داری تھی۔ بیا کے چکر میں وہ اخبار اٹھا کر اندر لانا بھول گیا تھا۔ میں لاتا ہوں، وہ تیزی سے باہر لپکا۔ مبادا امی جان کہیں اس کے ہاتھ میں سویٹر ہی نہ دیکھ لیتی۔ سویٹر وہ وہیں باہر چھوڑ کر اخبار امی جان کے حوالے کر کے اوپر کمرے میں چلا گیا۔ وہ ابھی تک اسی طرح بے سود پڑی تھی۔ مزمل نے اس کا سویٹر وہیں رکھا اور الجھا ہوا سا اپنا فون نیچے لے آیا۔ اب کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پہ ایک نامعلوم نمبر سے ویڈیو موصول ہوئی، جسے کھولتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ گھر کے سامنے ایک وین رکی اور اس میں سے 2 نقاب پوشوں نے بیا کو اٹھا کر گھر کے سامنے پھینکا اور وین لے کر چلے گئے۔ کون تھے یہ لوگ اور ان کا کیا مقصد تھا؟ وہ کوئی بلیک میلرز تھے اور نہ جانے ان کے پاس بیا کی کیسی ویڈیوز ہوں۔ اس کا دل لرزنے لگا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ بھی ہو۔ اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ مسز عبداللہ آفس کے لیے معمول کے مطابق تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پہ آئیں تو سامنے صوفے پہ واسع نڈھال سا پڑا تھا۔ شاید وہ ساری رات ادھر ہی لیٹا رہا تھا۔ واسع تم سوئے نہیں ہو؟ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں انہیں پریشان کر رہی تھیں۔ مام آپ کی بات ہوئی ایس پی کرامت سے؟ وہ ماں کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھا۔ تم سکون سے ناشتہ کرو، انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ مام بیا غائب ہے اور آپ کہہ رہی ہیں میں ناشتہ کروں؟ میں ٹھیک سے سو نہیں سکا، حلق سے پانی نہیں اتر رہا میرے۔ مسز عبداللہ نے اپنی پلیٹ میں سلائس نکالے اور ان پہ مکھن لگانے لگیں۔ وہ گھر پہنچ چکی ہے۔ واسع اپنی جگہ اچھل پڑا۔ آپ کو ایس پی کرامت نے بتایا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اسے چھڑا کے لائے ہیں۔ اپنے سامنے رکھی پیالی میں مسز عبداللہ نے چائے نکالی اور ساتھ پڑا موبائل اس کے سامنے کر دیا، جہاں ایک ویڈیو تھی۔ اسے دیکھتے ہی واسع اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ یہ اب تم اسی سے پوچھو کہ وہ ٹھیک تو ہے؟ رات کی تاریکی میں ایک لڑکی کو چند بدماش گیٹ کے سامنے چھوڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے رات بھر اسے اپنے پاس رکھا۔ یہ تو وہی بتا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کے الفاظ کی سفاکی پہ
वासे तड़प उठा। मॉम प्लीज़ यूँ मत कहें, अभी मैं कह रही हूँ, कल सारी दुनिया कहेगी तो किस किस के मुंह बंद करोगे। मॉम, वो साकत सा माँ को देखने लगा। वो अब सुकून से नाश्ता करने लगी, लेकिन वासे का सारा सुकून बर्बाद हो गया था। मुज़म्मिल ने ना जाने कितनी बार इस वीडियो को देखा था। कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यही वीडियो अगर वायरल कर दी जाती तो सब जान जाते कि बिया अगवा हुई थी और आगे कैसे हालात हुए थे। सोचकर इसे झुरझुरी आ गई। तभी इसे वासे के नंबर से कॉल आने लगी। बिया घर आ गई है? वासे ने छूटते ही पूछा। मुज़म्मिल ने हूँ कहा और घर से बाहर निकल गया। वो ऐसी कोई गुफ्तगू घर में नहीं करना चाहता था। इसकी हालत ठीक है? मुज़म्मिल ने गहरा सांस लिया। अभी भी होश है, सिर्फ माथे पे हल्का सा ज़ख्म है, जैसे किसी चीज़ से ज़रब लगाई हो। एकदम उठटका। आप कैसे जानते हैं कि वो घर आ गई है? मुझे किसी अननोन नंबर से एक वीडियो आई है जिसमें दो लोगों ने मास्क पहना हुआ है, वो बिया को उसके घर के सामने उतार रहे हैं। मुज़म्मिल ने कर्ब से आंखें मूंदी। तो वो वीडियो वासे को भी की गई थी। उन्होंने इसे क्यों अगवा किया था मुज़म्मिल? मुज़म्मिल चौंका। वो भला कैसे बता सकता था कि अगवाकारों का इरादा क्या था? न तावान न मुतालबा, और फिर एक रात रख के छोड़ गए। वासे जैसे किसी ट्रांस की सी कैफियत में था। कहना क्या चाहते हो? इसे एकदम गुस्सा आ गया। क्या तुम नहीं समझ रहे, किसी लड़की को अगर एक रात के लिए किडनैप किया जाए तो किडनैपर्स का क्या मकसद हो सकता है? मुज़म्मिल अपनी जगह साकत रह गया। वासे ऐसा कुछ नहीं है। वासे ने कुछ कहे बिना कॉल काट दी। ये क्या हो गया था? कल तो उसका निकाह था और ये क्या हो गया था? सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल गया था। अपना मोबाइल बेड पर पटक कर वो फूट फूट कर रो दिया। मुज़म्मिल ऊपर अपने कमरे में गया तो बिया गर्दन तक लिहाफ ताने इसमें छुपी बैठी थी। इसे देखकर वो इसकी तरफ भागी और लिपट कर रोने लगी। मुज़म्मिल ने उसे रोने दिया। इस वक्त इसे कंधे की ज़रूरत थी। वो डरी हुई थी, हवास पाख्ता थी, वो रोना चाहती थी। ऐसे में मुज़म्मिल इसके लिए मजबूत सहारा था। बिया, यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि वो लोग कौन थे और क्या चाहते थे। इस वक्त वो बिल्कुल उसके लिए वही मुज़म्मिल बन गया जैसा वो बचपन से उसके साथ था। अजनबियत की दीवार जो इसने कायम की थी वो गिर चुकी थी। इसे बेड पर बिठाकर उसके सामने नीचे घुटनों पे बैठा था। वो रोए जा रही थी और इसकी सुस्कियाँ सुनते लब भींचे बैठा था। प्लीज़ कुछ तो बोलो, उनका कोई मकसद जिसके लिए उन्होंने ये सब किया। बिया ने सर नफ़ी में हिलाया। मैं नहीं जानती, वो मुझे बेहोश करके कहीं ले गए थे। जब मुझे होश आया तो मैं एक कुर्सी के साथ बंधी थी। कमरा तारीक था, मेरे मुंह में कपड़ा था, हाथ पांव बंधे थे। सारी रात में इसी तरह बैठी रही। फिर फजर की अजान के साथ दो लोग कमरे में आए। उनके मुंह ढके हुए थे। मुझे इंजेक्शन लगाया और कमरे से चले गए। मुझे फ़ौरन नींद आ गई। अब जागी हूँ तो यहाँ हूँ। मैं नहीं जानती वो लोग कौन थे और क्या चाहते थे। मैंने उन्हें नहीं जानती मुज़म्मिल, मुझे नहीं पता। वो फिर से चेहरा हाथों में गिराए रोने लगी। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, हम देख लेंगे उन लोगों को। बिया को यकदम ख्याल आया वो उसके कमरे में है। अम्मी जान कहाँ हैं मुज़म्मिल? वो कुछ नहीं जानती। मैंने उन्हें बस यही कहा कि वासे की मॉम ने तुमको रात वहीं रोक लिया है। आप उनसे कुछ नहीं कहोगी। इस उम्र में उन्हें ऐसा सदमा मिलना ठीक नहीं है। बिया ने रोते हुए सर अस्बात में हिलाया। मुज़म्मिल ने इसे टिश्यू बॉक्स थमाया और ख़ुद बाहर चला गया। वो वासे को कॉल मिला रहा था, लेकिन वासे ने कॉल अटेंड नहीं की। वो लब भींचे नीचे चला गया। दोपहर तक बिया बेहतर महसूस कर रही थी। मुज़म्मिल ने इसे अब नीचे जाने को कहा, क्योंकि अम्मी जान इसकी गैर मौजूदगी से खासी परेशान थी। गो मुज़म्मिल उन्हें समझाता रहा था कि मिसेज़ अब्दुल्ला से उसकी बात हो चुकी है, वो थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन उनकी तसल्ली नहीं हो रही थी। बिया को सामने देखकर वो जैसे जी उठी। पहले इसे गले लगाया और फिर डांटने लगी। उन्होंने रोक लिया और तुम रुक गई? तुम्हें नहीं पता कि हमारी फैमिली में इसे अच्छा नहीं समझा जाता? मुझे माफ़ कर दें। इसे एकदम रोना आ गया। वो जान जाती कि इस पर क्या बीत चुका है तो वो बर्दाश्त ही ना कर पाती। अच्छा, अब रो तो नहीं। इसके रोने पे वो एकदम नरम पड़ गई। और ये क्या हुआ? इसने अपना सर अच्छी तरह से ढांप रखा था, लेकिन माथे के पास हल्की सी चोट का निशान था जो चादर के सिरकने से दिखाई दे रहा था। कुछ ख़ास नहीं, सर टकरा गया था किचन काउंटर से। मैं आराम करना चाहती हूँ। वो अपनी चादर दुरुस्त करती कमरे की तरफ चली गई। अम्मी जान कुछ परेशान सी इससे जाता देखती रहीं। वो उन्हें घबराई हुई और कुछ अजीब सी लगी थी। उनका दिल हौलने लगा, जैसे कहीं कुछ हुआ हो। बिया ने वासे से रब्ता करने की कई बार कोशिश की, लेकिन बेल जाने के बावजूद
وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ بالآخر اس نے میسج کیا، واسے میں خیریت سے واپس آ گئی ہوں۔ پتہ نہیں وہ لوگ کون تھے اور کیا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، پلیز مجھ سے بات کرو۔ میسج بھیج کر وہ بستر پر لیٹ گئی۔ کل رات سے سارا کچھ اس کے ذہن میں ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ آنسو خود بخود بہنے لگے تھے۔ واسے نے اس کا میسج پڑھا، لیکن وہ بس خاموشی سے اسے پڑھتا ہی رہا۔ اس کی کال اٹینڈ کرنے اور اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ایک مرد تھا، اور مرد کا دل میلا ہو جائے تو وہ میل مشکل سے ہی جاتا ہے۔ مسز عبداللہ آفس میں تھیں جب انہیں واسے کی کالز پہ کالز آنے لگیں۔ 2 بار انہوں نے نظر انداز کیا اور تیسری بار دل ملا کر انہیں کال اٹھانا ہی پڑی۔ واسے میں ضروری پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوں، کیا ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں؟ آپ آفس چلی گئی ہیں، آپ کیسے آفس جا سکتی ہیں مجھے یوں چھوڑ کر؟ یہاں مجھ پہ کیا بیت رہی ہے موم، کیا آپ نہیں جانتی؟ کل نکاح ہے میرا۔ وہ جیسے بے یقینی اور بے بسی کی ملی جلی کیفیات کا شکار تھا۔ مسز عبداللہ بالکل خاموش ہو گئیں اور اسی خاموشی سے کال کاٹ دی۔ اپنے تئیں وہ یہ سلسلہ ختم کر چکی تھیں، لیکن لگ رہا تھا کہ واسے اتنی آسانی سے سب نہیں جانے دے گا۔ ابھی وہ گھنٹہ بھر سکون سے کام بھی نہیں کر پائی تھی کہ واسے دروازہ دھاڑ سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ ان کی سیکرٹری بھی پیچھے سے اسے روکتی ہوئی آئی، جسے مسز عبداللہ نے اشارہ کر کے واپس لوٹا دیا۔ کیا چاہتے ہو واسے، اب کیا چاہتے ہو؟ کیوں نہ خود سکون سے بیٹھ رہے ہو، نہ مجھے سکون لینے دے رہے ہو؟ کل نکاح ہے میرا موم، اور میں کس عذاب کا شکار ہوں، آپ سمجھ نہیں رہی۔ بیا مجھے میسیجز کالز کر رہی ہے، میں اسے کیا کہوں، کیسے سامنا کروں اس کا؟ واسے تم نے اپنی پسند بتائی تو میں نے وہاں تمہاری بات طے کر دی، نکاح تک طے کر دیا۔ اب اچانک یہ حادثہ ہو گیا، میں نے اس پہ بھی تمہارا ساتھ دیا۔ ڈی ایس پی کرامت کو اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنے کو کہا۔ وہ لڑکی ایک رات باہر رہ کر گھر آتی ہے، پھر ویڈیو بھی کسی انجان نمبر سے ہمارے موبائل پہ آئی ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ کوئی ہمیں بلیک میل کرنا چاہ رہا ہے۔ میں کیسے اس لڑکی کے ساتھ تمہارا رشتہ کرنے کا سوچ سکتی ہوں واسے؟ تمہیں لگتا ہے میری اس شہر میں 2 کوڑی کی بھی عزت نہ رہے؟ مام میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ وہ روحان سا ہو گیا، بڑی مشکل سے تمام خدشوں اور وہموں کو ایک طرف کر کے آیا تھا۔ اب اس کی ماں پھر وہی بات دہرا رہی تھی، واسے وہ لڑکی ایک رات کے لیے اغوا رہی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس ایک رات میں اس کے ساتھ کیا ہوا، کون لوگ تھے جو اٹھا کر لے گئے اور ان کا کیا مقصد تھا۔ 1 عدد ویڈیو ہم دیکھ چکے ہیں، اور نہ جانے کتنی ویڈیوز ان کے پاس ہوں گی۔ میں اس لڑکی کو کیسے اپنے خاندان کا حصہ بنا سکتی ہوں؟ اس کی ایسی کوئی بھی ویڈیو سامنے آ گئی تو کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ اور تمہاری غیرت کہاں ہے جو ایسی لڑکی کو کھلے دل سے اپنی زندگی میں شامل کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ محبت عزت سے آگے نہیں ہوتی۔ جب یہی دنیا تمہاری بیوی پہ باتیں کرے گی، سوال اٹھائے گی، تو محبت کہیں زہر کھا کر مر کھپ جائے گی۔ پھر اسی لڑکی کی صورت سے تمہیں نفرت ہونے لگے گی۔ ان کی بات پہ وہ سامنے پڑے صوفے پہ ڈھہ گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئیں، جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تمہاری ماں ہوں، اور ہمیشہ تمہاری بہتری کی ہی بات کرتی ہوں۔ تم وقتی خوشی کا سوچ رہے ہو، لیکن میں بہت آگے کا سوچ رہی ہوں۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، لوگوں کو پرکھا ہے، ایسے واقعات لوگ کبھی بھولنے نہیں دیتے، اور واسع عزت کے بغیر تو انسان کسی سے کیا اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ وقتی تکلیف تمہیں مستقل تکلیف سے بچا لے گی۔ وہ بہت پیار سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ بہتر ہے کہ تم اس لڑکی سے اب کوئی رابطہ مت کرو، میں خود ہی انہیں انکار کہلوا دیتی ہوں۔ جتنا تم اس کے سامنے جاؤ گے، وہ تمہیں ایموشنل بلیک میل کرے گی، ایسی جذباتی باتیں کر کے تمہارا دل نرم کرنے کی کوشش کرے گی۔ تمہیں اس وقت جذبات کے بجائے ہوش سے کام لینا ہے۔ واسے کچھ دیر سر جھکائے آنسو بہاتا رہا، پھر اٹھ کر سر ہلاتا آفس سے نکل گیا۔ مسز عبداللہ نے سکون کا سانس لیا اور اپنے نمبر سے بیا کے PTCL کا نمبر ملانے لگیں۔ کال مزمل نے اٹھائی تھی۔ مجھے عصمت بیگم سے بات کرنی ہے مزمل، فون انہیں دو۔ امی جان موبائل استعمال نہیں کرتی تھیں، ورنہ وہ سیدھا انہیں ہی فون کر ڈالتی۔ امی جان سو رہی ہیں۔ مزمل نے ان کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل ابھی کیلولہ کرنے گئی تھیں۔ جو کچھ بھی ہوا اس کا ہمیں افسوس ہے، لیکن اب تم خود بتاؤ کہ ایسی لڑکی جو رات بھر باہر رہی ہو، اس کو کون اپنے گھر کی عزت بنائے گا؟ ہمارے کچھ لوگوں میں عزت ہے، کیسے اس کو داؤ پہ لگا دیں؟ وہ بڑے سکون اور اطمینان سے بات کر رہی تھیں۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟
وہ چاہتا تھا کہ وہ کھل کر بات کریں بجائے پہیلیاں بجھوانے کے۔ ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے، ہماری طرف سے معذرت ہے۔ مزمل کا ایک لمحے کو سانس رک گیا۔ کیا واسع یہ سب جانتا ہے؟ واسع نہیں تو مجھے یہ سب کرنے کے لیے کہا ہے۔ غیرت مند ہے میرا بیٹا، محبت کے مقابلے میں عزت کو ہی چنے گا۔ مزمل سن رہ گیا۔ صوبیہ سے کہنا میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے، اسے میسیجز کر کے مت پریشان کرے۔ اب وہ سونے کی بھی بن کر آ جائے گی تو میرے بیٹے کو اور مجھے قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کال کاٹ دی۔ مزمل کتنی دیر سناٹے کی حالت میں کھڑا رہا۔ کل اس لڑکی کا نکاح تھا جس کی تیاریاں اس نے بہت شوق سے کی تھیں۔ آج یہ رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ کیسے اس خبر کو بیا کو سنائے گا؟ کیا کہے گا؟ اس نے بیا کے کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے اجازت ملنے پہ وہ داخل ہوا۔ سر اسی طرح جھکا ہوا تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ کیا بات ہے مزمل؟ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس کے کمرے تک نہیں آیا تھا۔ کچھ کہنا تھا مجھے؟ پلیز آپ بیٹھ جائیں۔ بیا اپنے کل کے جوڑے کو الماری سے نکال کر سامنے لٹکا رہی تھی۔ وہ بستر پہ بیٹھ گئی۔ مزمل نے تکلیف سے اس لٹکے ہوئے جوڑے کو دیکھا اور پھر بیا کو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر تھا کہ بیا چونکی تھی۔ مسز عبداللہ کی کال آئی تھی۔ بیا چونکی۔ مزمل نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ اس کے چہرے پہ تکلیف دہ تاثر نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ یہ رشتہ ختم کر رہے ہیں۔ سب کچھ تھم گیا تھا، سانس بھی۔ سب کچھ واسع کی مرضی سے ہوا ہے بیا۔ وہ ہم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ ان کی عزت پہ بات آ گئی ہے۔ وہ بالکل چپ چاپ سب سنے گئی۔ مزمل نے اسے بالکل ساکت دیکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ شاکڈ تھی، ایک بت کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ یکدم وہ کھڑی ہوئی، یوں جیسے کوئی بٹن دب گیا ہو اور اس کے سارے اعضاء حرکت میں آ گئے ہوں۔ مجھے واسع سے ملنا ہے مزمل، میرے ساتھ چلو۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پہ اوڑھنے لگی۔ بیا، انہوں نے تمہیں واسع سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ مجھے اس سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ تم چلو گے یا میں اکیلی چلی جاؤں؟ مزمل کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے نکلا۔ امی جان کو بنا بتائے وہ نکل گئے۔ سارا راستہ وہ دونوں خاموش تھے۔ بیا ٹیکسی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ بار بار آنکھوں میں آئے آنسو سختی سے پہنچتی رہی۔ وہ اسے تسلی کیا دیتا؟ وہ خود اس صورتحال سے پریشان تھا۔ اسے گیٹ پہ کسی نے نہیں روکا تھا، لیکن اسے یوں اندر آتا دیکھ کر مسز عبداللہ ہڑبڑا کر اٹھیں۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں چلی آئے گی۔ میں نے تمہیں جب بتا دیا کہ ہم کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تو پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے واسع سے بات کرنی ہے۔ واسع کہاں ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دینے لگی۔ واسع سے کیا بات کرنی ہے؟ وہ اب تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اپنی تو عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے تمہیں، کم از کم ہماری 4 لوگوں میں عزت رہنے دو۔ آنٹی پلیز میرا یقین کریں، میں ان لوگوں کو نہیں جانتی، نہ انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ پھر آپ لوگ کیوں میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ تو کیا تمہیں گھمانے پھرانے لے گئے تھے رات گاڑی میں ڈال کر؟ وہ نخوت سے بولی۔ میں کچھ نہیں جانتی آنٹی، مجھے واسع سے ملنا ہے۔ اس کا شور سن کے وہ باہر آیا تھا۔ چہرہ ستا ہوا تھا، جیسے روتا رہا ہو۔ واسع، واسع میری بات سنو، یہ آنٹی کیا کہہ رہی ہیں؟ تم یہ رشتہ ختم کر رہے ہو؟ تم کیسے یہ سب کر سکتے ہو واسع؟ کل ہمارا نکاح ہے۔ وہ واسع کو دیکھتے ہی بے اختیاری سے اس کی طرف لپکی، جو لب بھینچے کھڑا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے اجتناب کر رہا تھا۔ نکاح تھا بیا، اب نہیں ہے، بمشکل اس نے یہ کہا۔ واسع، وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں اتنا وسیع القلب نہیں ہوں کہ سب دیکھ کر بھی اندیکھا کر دوں۔ آئی ایم سوری، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ بیا سن سی اسے دیکھے گئی۔ یہ اس کا واسع نہیں تھا۔ اس کا واسع ایسا نہیں تھا جو اس کا یقین نہ کرتا۔ وہ کوئی اور تھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سن لیا تم نے کہ واسع تم سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتا؟ اب پلیز جاؤ یہاں سے، مزید تماشا مت کرو۔ مسز عبداللہ آگے بڑھیں۔ مزمل کے لیے بیا کی ایسی توہین برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیا کو تھام لیا۔ چلو بیا یہاں سے، جہاں قدر نہ ہو وہاں رکنا خود کو مزید بے مول کرنا ہے۔ اس نے بیا کو ہاتھ پکڑ کر، جو بالکل ساکت سی واسع کو دیکھ رہی تھی، چلو بیا پلیز چلو یہاں سے۔ جو انسان مشکل میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا رہ سکا وہ زندگی میں ساتھ کیسے چلے گا؟ مزمل نے اسے باقاعدہ گھسیٹا تھا۔ واسع بیا سے نظریں ملائے بغیر ہی پلٹ گیا۔ مسز عبداللہ نے ایک طمانینت بھرا سانس لیا۔ ان کے شاطر دماغ نے ایسا کھیل رچایا تھا جس سے سب کچھ ان کے حسب منشا ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ زندگی کا اتنا اہم فیصلہ ان کا بیٹا ان کی مرضی کے خلاف کرے؟ انہوں نے بیٹے کے سامنے وقتی ہار مان کر اب دائمی جیت حاصل کر لی تھی۔
بیا کے تو جیسے جسم میں جان ہی نہیں بچی تھی۔ مزمل اسے کیسے گھر لایا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ انہیں لوٹتا دیکھ کر امی جان حیرت سے انہیں دیکھنے لگیں۔ تم دونوں کہاں گئے تھے؟ بیا تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ مزمل اسے منظر سے ہٹا کر امی جان کو اپنے طریقے سے ساری صورتحال بتانا چاہتا تھا۔ بیا کسی خود کار روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ سب ٹھیک ہے نا مزمل؟ بیا کو کیا ہوا؟ امی جان کو جیسے کسی انہونی کے ہو جانے کا خوف تھا۔ امی جان پلیز میری بات دھیان سے سنیے گا۔ مسز عبداللہ نے یہ رشتہ ختم کر دیا ہے۔ بیا اور واسع کا نکاح نہیں ہو رہا۔ امی جان پھٹی پھٹی نگاہوں سے مزمل کو دیکھنے لگیں۔ کل رات بیا واسع کے گھر نہیں تھی بلکہ وہ اغوا ہو گئی تھی۔ امی جان کا سانس تھم گیا، پھر وہ انہیں سب تفصیل سے بتاتا چلا گیا۔ امی جان وہیں بیٹھے بیٹھے چہرہ چادر میں چھپائے رونے لگ گئیں۔ کل کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں اور یکدم یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ خاموش تھا۔ کیا کہتا؟ کتنی دیر وہ روتی رہیں۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے پاس انہیں تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ دونوں خواتین اسے بے حد عزیز تھیں، شاید امی سے بھی زیادہ۔ کون لوگ تھے وہ اور کیوں لے کر گئے بیا کو؟ کیا مقصد تھا یہ سب کرنے کا؟ جب وہ رو کر خاموش ہوئیں تو یوں ہی سوچتے سوچتے کہہ گئیں، مزمل کے دماغ میں کل رات سے یہی چل رہا تھا۔ اب حالات جس نہج پہ جا رہے تھے تو اس کی سوچ پختہ ہو چلی تھی۔ اس سب میں بس ایک انسان کا فائدہ ہوا امی جان، اور وہ ہیں مسز عبداللہ، جو شروع ہی سے اس رشتے کے خلاف تھیں۔ اب دیکھیں ان کی مرضی کے مطابق رشتہ ختم ہو گیا۔ وہی سب کچھ ہوا جو وہ چاہتی تھیں۔ امی جان بالکل گم سم سی مزمل کو دیکھتی رہیں۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے لگتا ہے اس سب کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ کچھ باتیں قیامت تک کے لیے راز رہتی ہیں بیٹا، ان کو اللہ کبھی نہیں کھولتا۔ شاید یہ راز بھی اب قیامت کے دن ہی سامنے آئے گا کہ یہ کس کا کیا دھرا تھا۔ لیکن اس دنیا میں میری بچی تو اب داغدار ہو گئی، اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے ایک بار مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا امی جان، میں اور بیا۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ امی جان کی آنکھوں میں ایک امید کا دیا ٹمٹمایا۔ کیا اب بھی وہ ممکن ہے؟ انہوں نے جلدی سے آنسو پوچھ کر سر ہلایا۔ ان کے چہرے پہ عجب آسودگی تھی۔ بس پھر مجھ پہ بھروسہ رکھیں، انہیں تسلی دیتا وہ اٹھ کر چلا گیا۔ باہر لان میں آ کر اس نے امی کو کال ملائی۔ مختصراً انہیں حالات سمجھا کر وہ ان سے کہنے لگا، آپ نے ہمیشہ مجھ سے یہی کہا کہ مزمل کچھ ایسا مت کرنا کہ مجھے پھوپھو کے سامنے نادم ہونا پڑے، اور دیکھیں میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا امی، کبھی آپ کا سر نہیں جھکنے دیا۔ لیکن اب مجھے آپ سے ایک اجازت درکار ہے، میں بیا کو اپنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک بیڑی میرے پیر میں ڈالی تھی، اسے کاٹ ڈالیں امی۔ میں اس گھر کا نوکر یا احسان مند بن کر نہیں بلکہ ایک فرد بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جو احسان امی جان مجھ پہ کرتی رہیں اسے اتارنے کا یہی صحیح وقت ہے۔ مجھے بیا سے کل نکاح کرنا ہے، کیا اس کے لیے آپ یہاں آ سکتی ہیں؟ دوسری طرف کا جواب سن کر اس نے کال کاٹ دی، اور جب مڑا تو بیا سامنے کھڑی تھی۔ وہ کس وقت اتنی خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اسے محسوس ہی نہیں ہو سکا۔ ترس کھا رہے ہو بیا پہ؟ احسان اتار رہے ہو امی جان کا؟ عزت بچانا چاہتے ہو اس گھر کی؟ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کسی فلم کے ہیرو ہو جو کسی کی زندگی میں سب ٹھیک کر دو گے؟ ہاں؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، تذلیل کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے خود سنا ہے مزمل، تمہیں مجھ پہ ترس کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، نہ ہی امی جان کا کوئی احسان اتارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے تمہیں اپنا سمجھ کر اپنایا تھا، کبھی احسان نہیں کیا، ہمیشہ گھر کا فرض سمجھا ہے۔ اس لیے کوئی احسان اتارنے کے لیے اپنے کندھوں پر میرا بوجھ مت لا دو، کیونکہ ایسے بوجھ زندگی بھر اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے لیے اتنی بڑی قربانی مت دو، اپنی زندگی اپنی خوشی اپنی مرضی سے جیو۔ میں نہ تو آپ کا بوجھ لاد رہا ہوں نہ کوئی قربانی دے رہا ہوں، اور ابھی تم نے کہا کہ میں اس گھر کا فرد ہوں، تو گھر کا فرد ہونے کے ناطے ہی اس گھر کی آپ کی بھلائی کے لیے یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ وہ نرمی سے کہتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھا۔ تمہیں خود پہ یہ جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مزمل، تم جس لڑکی سے دوستی نہیں کر سکتے اس سے نکاح کیسے کرو گے؟ جس سے نظریں نہیں ملا پاتے اس سے شریک زندگی کیسے بناؤ گے؟ تم نے مجھے ایک مورت کی طرح ایک مندر میں سجا دیا ہے، تم میری پوجا کرتے ہو، مجھ سے محبت نہیں کر سکو گے، اور میں ایسا کوئی رشتہ نہیں چاہتی جس میں ایک انسان کو اس مقام پہ بٹھا دیا جائے جہاں وہ پوجنے لائق تو رہے لیکن محبت کے لائق نہیں۔ مزمل کتنی دیر خاموش رہا۔ بیا اس کے سامنے سے ہٹ کر اوپر جاتی گول سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ وہ اس سے بدظن تھی، اس کا یقین نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جس کا اتنا یقین کیا تھا اس نے بری طرح توڑ دیا تھا۔ یہی وقت تھا کہ وہ چند سچائیوں کا اعتراف کر لیتا۔ مزید دیر نہیں ہونا چاہیے تھی، مزید دیر دونوں کا نقصان کرتی۔
تم بوجھ نہیں ہو بیا، نہ یہ کوئی قربانی ہے۔ قربانی تو وہ تھی جو اب تک میں دیتا آیا ہوں، امی کے لیے، اس گھر کی عزت کے لیے، اپنی محبت کی قربانی۔ وہ بیا کے پاس جا کھڑا ہوا۔ بیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میری امی نے ہمیشہ مجھے یہی احساس دلایا کہ امی جان کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے جو مجھ یتیم کو سنبھال لیا۔ بچپن میں یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے جو کرتا تھا اپنا حق سمجھ کر کرتا تھا، لیکن جوں جوں لڑکپن کی سیڑھی چڑھتا گیا سمجھ میں آتا گیا کہ امی ٹھیک کہتی ہیں، مجھ پہ امی جان کے احسانات ہی تو ہیں، جو نہ ہوتے تو میں نہ جانے کہاں جاتا۔ کل تک تم دوست تھیں، جب احسانوں کی یہ مالا گلے میں پڑی محسوس کی تو دوستی سمٹ گئی اور احترام غالب آ گیا۔ تم اور امی جان میرے محسن تھے، اور محسنوں کی عزت کی جاتی ہے، محبت نہیں۔ لیکن میں اس محبت کا کیا کرتا جو تم سے نہ جانے کب کی ہو چکی تھی۔ اس محبت کو اندر ہی اندر کہیں دبا دیا۔ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کہے کہ میں نے تمہیں استعمال کیا، تمہاری معصومیت سے فائدہ اٹھایا۔ میں جانتا ہوں کہ امی جان کے دل میں یہ خواہش ایک عرصے سے ہے، لیکن میں خود کو اس گھر کے مکینوں کے سامنے اتنا بونا سمجھتا تھا کہ میں اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ تم واسطے کو جاتی تھیں، یہ احساس تکلیف دہ تھا، لیکن میں نے تمہاری خوشی کے لیے ہر تکلیف سہ لی بیا، تاکہ تم خوش رہو۔ اب جو بھی حالات ہیں انہوں نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا ہے، لیکن یہ فیصلہ نہ تو بوجھ ہے نہ کوئی قربانی، یہ اس محبت کو پا لینے کا ایک موقع ہے جو کب کی میرے دل میں تمہارے لیے تھی۔ میں بھلے تمہارا احترام کروں، لیکن وہ محبت سے کہیں بہت پیچھے ہے۔ جانتا ہوں تم مجھے نہیں چاہتی ہو، لیکن دوست تو سمجھتی ہو نا۔ سنا ہے کہ اچھے دوست اچھے جیون ساتھی بن سکتے ہیں۔ کیا تم مجھ کو یہ ایک موقع دے سکتی ہو؟ بیا بالکل خاموش رہی۔ کل تمہارا نکاح واسع سے تھا، اب وہی نکاح مزمل سے ہوگا، تو کیا تم اس حقیقت کو قبول کر پاؤ گی؟ بیا کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ جب میں نے چوٹ کھائی، جو پہلا نام زبان پہ آیا وہ تمہارا تھا مزمل، چاہے وہ چوٹ جسم پہ لگی یا دل پہ۔ تم نے میرے ہر برے وقت میں مجھے تھاما ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ تم اب بھی اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے کہ مجھ سے تعلق کی صورت میں لوگ تمہاری عزت پہ بات کریں گے۔ تم نے کہا تھا جہاں قدر نہ ہو وہاں سے چلے جانا بہتر ہے، تو اب میں کہتی ہوں کہ جہاں قدر ہو وہاں سے چلے جانا حماقت ہے، اور میں ایسی حماقت نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور اتر کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بس آئندہ مجھے آپ مت کہنا، مجھ سے نظریں نہ چرانا۔ اور وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اب یہ مت کہنا کہ میری عزت مت کرنا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ ایک عورت کو مرد سے عزت محبت سے پہلے چاہیے ہوتی ہے، بس مجھے مورت بنا کر پوجنا مت۔ تو میں امی جان کو بتا دوں کہ امی کل آ رہی ہیں، اسی لیے کہا تھا کہ میرا نکاح کے لیے اچھا سا سوٹ سلوا لو، اب پہننا کوئی بھی سوٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی تو مزمل آسودہ سا ہنس دیا۔ جی، یہ تھا اس دلچسپ اور خوبصورت ناول کا تیسرا اور آخری حصہ۔ مزید اسی طرح کے خوبصورت ناولز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔